السلام علیکم، بولیز میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ میں ہوں انویشا سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بار بار قرضہ لینے سے معیشت کمزور پڑ جاتی ہے، غلطیوں سے سیکھا، آگے بڑھیں، ملک کی ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے سیشن سے اظہار خیال۔ قدرتی آفات کے نتیجے میں پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ ایف بی آر میں اصلاحات کر کے مکمل ڈیجیٹلائز کر دیا گیا۔ انسانیت کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے مختلف شعبوں میں برابری کا تعاون ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی ترقی کے ویژن کا خیر مقدم کیا۔ Loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. We want to work hard, we are working hard, we are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries. Climate change, floods and storms. Our economic loss is $130 billion. Federal Board of Revenue, tax collecting institution has been completely digitized. We are offering them training, skill training, offering them lots of other portfolios for productive employment. Crown Prince Mohammed bin Salman for this wonderful event, which symbolizes his vision to transform societies like he has done in Saudi Arabia. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ یہ پیش رفت 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت کی مضبوطی، بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتے کی عکاس ہے۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر متفق ہو گئے۔ ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مابین ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق یہ پیش رفت 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت کی مضبوطی، بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتے کی عکاس ہے۔ فریم ورک دونوں ممالک کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی ہے۔ فریم ورک کے تحت اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں کئی اسٹریٹجک اور اعلیٰ اثرات کے حامل منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ توانائی، صنعت، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبہ جات شامل ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب بجلی کی ترسیل کے منصوبے اور توانائی کے شعبے سمیت متعدد اقتصادی منصوبوں میں تعاون پر کام کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے رہنما سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے اجلاس کے انعقاد کے بھی منتظر ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ فیلڈ مارشل کا اہم عرب ممالک کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تاریخی دورے کے دوران مصر، اردن اور سعودی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل کے ان اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر اہم بات چیت کی گئی۔ ان کا دورہ مسلم ممالک کے مابین عسکری اتحاد اور یکجہتی کی مضبوط علامت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ان دوروں سے پاکستان کا خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ سلامتی کے لیے کلیدی کردار اجاگر ہوا ہے۔ آرمی چیف کی فعال عسکری سفارتکاری پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث ہے۔ معرکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان عالمی افق پر اپنے مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم ٹار اور ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پاک ترک وزیر خارجہ اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے آئندہ اقدامات اور فلسطین میں پائیدار امن کے لیے طریقہ کار پر غور کیا۔ ترک وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم کو آئندہ ہفتے 8 ملکی وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ اب یہ جانیے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں امن و امان پر مسلسل چھٹا اجلاس ہوا۔ افغانیوں سمیت کسی بھی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر ایف آئی آر کا اندراج یقینی بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت کی گئی۔ افغانی سمیت کسی بھی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ پٹواری، نمبردار اور ایس ایچ او غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ وزٹ ویزا یا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو کر ملازمت کر واپسی کے لیے باعزت طریقے سے قیام و توام و ترخم بارڈر تک ٹرانسپورٹ دی جا رہی ہے۔ انتہا پسند جماعت کے لیے پرچار کرنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی قانون کی زد میں آ گئے۔
اب بات کر لیتے ہیں جامعہ کراچی کے عقب میں گلشن نور اپارٹمنٹ کے قریب جھاڑیوں میں آتش زدگی کے معاملے کی۔ سرچ آپریشن کے دوران ایک ڈیڈ باڈی نکالی گئی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق مرنے والے کی شناخت 50 سالہ محمد رفیق کے نام سے ہوئی۔ آگ پر قابو پانے کے دوران 2 افراد کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ دونوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جامعہ کراچی کے عقب میں گلشن نور اپارٹمنٹ کے قریب جھاڑیوں میں آتش زدگی کا یہ معاملہ ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران ایک ڈیڈ باڈی نکالی گئی ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق مرنے والے کی شناخت 50 سالہ محمد رفیق کے نام سے ہوئی۔ آگ پر قابو پانے کے دوران 2 افراد کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ دونوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ بتائیں کہ توشہ خانہ سے متعلق بڑی خبر آ گئی ہے۔ کابینہ ڈویژن نے توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات پبلک کر دی ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی جولائی سے ستمبر تک کا توشہ خانہ ریکارڈ جاری کر دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ سے متعلق بڑی خبر، حکومت نے توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھ دی۔ کابینہ ڈویژن نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی یعنی جولائی سے ستمبر تک کا ریکارڈ جاری کیا۔ جاری فہرست میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور متعدد وفاقی وزراء کے نام شامل ہے۔ توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے تحائف میں قیمتی گھڑیاں، ڈیکوریشن پیس، پینٹنگز، پرفیومز، شیلڈز، قالین، ٹی سیٹ، رائفل، وال کلاک، پین اور ڈائریاں بھی شامل ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے کہا یہ تمام تحائف باضابطہ طور پر تخمینے کے عمل سے گزر رہے ہیں تاکہ ان کی اصل مالیت کا تعین کیا جا سکے۔ توشہ خانہ کا ریکارڈ عوام کے سامنے لانے کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا اور تحائف کے ضابطہ کار کو مزید واضح کرنا ہے۔ پنجاب حکومت کا وزیر اعلیٰ کے پی کے گندم سے متعلق الزامات پر رد عمل سامنے آ گیا۔ پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو خط میں کہا ہے کہ کے پی حکومت وفاق سے ملنے والے 1340 ارب عوامی فلاح کے بجائے سیاسی سرگرمیوں اور محاذ آرائیوں پر خرچ کر رہی ہے۔ کے پی حکومت نے اپنی عوام کے لیے گندم کا ذخیرہ کا انتظام نہیں کیا۔ پنجاب حکومت نے بین الصوبائی گندم نے یا آٹے کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ گندم کی نقل و حرکت کے لیے باقاعدہ پرمٹ جاری کیے گئے۔ پرمٹ کے اجرا کا مقصد ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور ناجائز منافع خوری پر قابو پانا ہے۔ پنجاب حکومت فلاور ملز کو 3000 روپے فی من کے حساب سے گندم ریلیز کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی ڈیڈ لائن کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق ڈٹ گئے، مستعفی ہونے سے انکار کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے بھی کمر کس لی۔ استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں جلدی تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی آزاد کشمیر نے منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر کا سیاسی منظرنامہ الجھ گیا، چودھری انوار الحق کا استعفیٰ دینے سے انکار، تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کو تیار۔ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو دی گئی استعفے کی مہلت ختم ہو گئی۔ پیپلز پارٹی نے چودھری انوار الحق کے نام پیغام میں کہا، ہمارے پاس عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ نمبرز پورے ہیں، اکثریت کھونے کے باوجود عہدہ نہ چھوڑنا ہٹ درمی ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو 36 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا موقف ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے، جن کے پاس نمبر پورے ہیں وہ تحریک لائے۔ میں اکیلا آیا تھا مگر اب میرے ساتھ دوست ہیں، جب تک اختیار ہے کام کرتا رہوں گا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی آزاد کشمیر نے منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے لیگل ٹیم کو فوری ریفرنس تیار کرنے کی ہدایت کی۔ اب یہ جانیے خیبر پختونخوا بار کونسل کے انتخابات میں ایک پارٹی کی حمایت پر وزیر اعلیٰ کے پی کی نااہلی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن میں درخواست میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آئی ایل ایف کے امیدوار کی حمایت کریں۔ سہیل آفریدی 29 اکتوبر کو آئی ایل ایف کی تقریب میں شرکت کے لیے پشاور ہائی کورٹ آ رہے ہیں۔ عبوری ریلیف کے طور پر وزیر اعلیٰ کو 29 اکتوبر کو آئی ایل ایف کی تقریب میں شرکت سے روکا جائے۔ سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل کیا جائے۔ اسلام آباد پولیس کے ایس پی عدیل اکبر سے متعلق انکوائری رپورٹ میں اہم حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ کابینہ ڈویژن کی رپورٹ میں حکومت بلوچستان کے تمام الزامات غلط ثابت ہوئے۔ عدیل اکبر کو تمام الزامات سے بری قرار دیا گیا۔ ترقی رکنے کے باعث وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ ڈیپ روٹڈ اسٹریس کا شکار تھے۔ اسلام آباد کے ایس پی عدیل اکبر سے متعلق نئی انکوائری رپورٹ میں اہم انکشافات۔ کابینہ ڈویژن کی انکوائری میں حکومت بلوچستان کے تمام الزامات غلط ثابت ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق عدیل اکبر کے خلاف کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ انکوائری کی وجہ سے عدیل اکبر کی پروموشن رک گئی تھی۔ ترقی رکنے کے باعث وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ کابینہ سیکریٹریٹ نے انہیں بریت کا نوٹیفیکیشن 10 اپریل 2025 کو جاری کیا۔
पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की। ऑपरेटर, ड्राइवर और डॉक्टर के बयानात भी कलमबंद किए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक अदील अकबर डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे और कई बार खुदकुशी के ख्याल का जिक्र भी कर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर 2 बार प्रमोशन से महरूम रहे। उन्हें 1.5 माह कबल इस्लामाबाद तैनात किया गया ताकि तरक्की मुमकिन हो सके। हादसे के रोज वो 35 मिनट तक गाड़ी में घूमते रहे और फिर दफ्तर खारजा के करीब अपने ऑपरेटर से गन लेकर खुदकुशी कर ली। और अब ये जानिए, हुक्मरानी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए अवामी खदमात तक रसाई को आसान बना रहे हैं। डिजिटल तौर पर मुस्तकबिल के लिए तैयार सिंध की बुनियाद रख रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध जॉब पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा कि मनसूबा डिजिटल तब्दीली, शफाफियत और अवामी बाख्तियारी का मसर है। उन्होंने कहा कि सिंध के नौजवानों को मेरिट पर नौकरियाँ मिलेंगी, सिफारशी कल्चर ख़त्म करना है। सिंध हुकूमत का अपना भी इनिशिएटिव है कि हम हर चीज़ को डिजिटाइज़ कर रहे हैं। डिजिटाइज मिलती है, कोई कागज़ नहीं होता कैबिनेट के अंदर और लोग अपनी टैबलेट से काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये इनिशिएटिव जो हमारा सिंध जॉब पोर्टल का है इम्पॉर्टेंट है। आज इसको लॉन्च कर दिया है, हमारे पास डेटा सारा मौजूद है। गवर्नमेंट की कोई भी जॉब ग्रेड 5 से 15 इस पोर्टल के ज़रिए ही होगी। चीफ सेक्रेटरी से लेके जो आपके पियोन तक है उसको मेरिट पे ले, जो एलिजिबल है जॉब को अप्लाई करने के लिए वो खुद जो है सेटिस्फाई होके इससे निकले। अब ट्रांसपेरेंटली मेरिट पे सिंध के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। कराची मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। शहर में सड़कों समेत सहूलियात कच्चे से भी बदतरीन हैं, लेकिन शहरियों को जुर्माने आलमी मयार के किए जा रहे हैं। पंजाब में यही जुर्माने 10 गुना कम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कि पहले दिन से के इलेक्ट्रिक की निजकारी लोड शेयरिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। नेपरा सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी मौजूद होती है कि इलेक्ट्रिक का ऑडिट होना चाहिए। बिलों में भारी टैक्स की वसूली का खात्मा चाहते हैं। नून लीग, PTI, MQM ने के इलेक्ट्रिक से फवाइद समेटे हैं। ट्रॉलर, टैंकर, डंपर, बसें, ये सारी चीजें लोगों के लिए मौत का परवाना बन गई। आप इन मामलात को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं। हादसा कम नहीं हो रहे, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ई चालान जरूर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कराची शहर इसी तरह बदहाली का मंजर पेश करता रहे, इसी तरह लोग कसमपुरसी की जिंदगी गुजारते रहें। लोगों के पास न बिजली हो, लोगों के पास न पानी हो, लोगों के पास न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और आप लोगों पर भारी भरकम टैक्स के जरिए लोगों को मुसीबत के अंदर मुब्तला कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।